جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں خدا کا انکار ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ شرک سے بڑا جرم ہے۔ چنانچہ علمی حلقوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو ورلڈ جو اس وقت دنیا ہے یہ گاڈ لیس سوسائٹی ہے، اور تاریخ انسانی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ پہلے چلیں کوئی سورج کو مانے گا، کوئی آگ کو مانے گا، کسی نہ کسی کو جو ہے نا فوق البشر ہستی کو مانا جاتا تھا۔ آج کا انسان کسی کو بھی بطور خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، گاڈ لیس سوسائٹی ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد جو ایک قوم ہلاک ہوئی وہ ایک سوشل ایول میں ملوث تھی، جنسی بے راہ روی، قوم لوط۔ اچھا، قوم لوط کا بھی عمل آپ دیکھیں تو اس میں وہ گیز کی حد تک تھا، آج لیسبینز بھی ہیں، یعنی وہ بات اتنی نہیں رہی، اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اتنا تو قوم لوط نے بھی نہیں سوچا تھا، جہاں آج انسان جس گمراہی کے گڑھے میں گر چکا ہے۔ اور وہ 2 گاؤں تھے جہاں پہ وہ معاملہ ہوتا تھا، سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، کوئی قصبے تھے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ آج تو خیر ورلڈ وائڈ ہے، پوری دنیا میں ہے، اس کے لیے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ مہمیں چلائی جاتی ہیں، ایجوکیشن کی جاتی ہے، سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے، حکومتوں کی سطح پہ اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں کہ گویا یہ کوئی ترقی کی علامت ہے۔ آپ ذرا گمراہی کا اندازہ تو لگائیں۔ اس کے بعد جو قوم ہلاک ہوئی وہ کم ناپنے تولنے والی قوم تھی، قوم شعیب۔ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے دیتی تھی۔ آج چیزیں گھٹا کے دینے کے اتنے لطیف طریقے، سوفسٹیکیٹڈ طریقے آ گئے۔ اب وہ جو یہ ہوتا تھا نا، یہ پلاٹ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ مرلہ، یہ جو مرلہ ہوتا ہے یہ پٹواری کے کاغذوں میں 272 مربع فٹ ہوتا ہے، یہ پھر ہمارے پراپرٹی والوں نے پنڈی تک، اسلام آباد تک ابھی تک 250 تک پہنچا ہے۔ یہ مجھے لاہور کا کسی نے بتایا یہ 225 پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب آپ 225 مرلہ خرید رہے ہیں تو ایکچولی مرلہ ہوتا کتنا ہے؟ تو 272، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ طریقہ تو قوم شعیب نے بھی نہیں سوچا تھا، جو اب نکل آیا ہے۔ ایک اور چیز دیکھیں، آپ کسی بھی بہت اچھے جنرل سٹور پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے ایک چیز لیں گے، وہ پیکٹ ہوگا 400 گرام کا۔ اصل میں آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا ہوتا ہے نا، تصور ہوتا ہے، وہ آدھا کلو کا ہوتا ہے، آدھا کلو 500 گرام ہوتا ہے۔ وہاں اس نے 400 گرام آپ کو لکھا، حالانکہ لکھا ہوا ہے 400 گرام، لیکن ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا بڑے سیٹل طریقے سے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ بظاہر دھوکہ نہیں ہے، 400 گرام لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا لکھا ہوا ضرور ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی، جس سے آپ سب کا جو ہے نا واسطہ پڑتا ہوگا۔ پیٹرول ڈلوانے جائیں، وہ ان کا میٹر تیز چل رہا ہوتا ہے، یار اور تو چھوڑیں، واپڈا کا میٹر تیز چلتا ہے جس سے ہم بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اور لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور۔ جن لوگوں نے بھی سولر سسٹم لگایا ان سے پوچھ لیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب دیں تو اس وقت گھٹا کے دیں، جب لیں تو پورا لیں۔ تو لیتے وقت یونٹ ہوتی ہے جی، واپڈا والے جب ہم سولر والوں سے لے رہے ہوتے ہیں تو 19 روپے کی، جب دے رہے ہوتے ہیں 41 روپے کی۔ باقی اگر میٹر میں کوئی ہیرا پھیری ہے تو وہ خدا جانے، وہ مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ میٹر تیز چل رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو ٹیکسز کے ذریعے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ آپ اگر کرش لیں، آپ کوئی ریت لیں، کچھ لیں، اس کے اندر وہ بتائیں گے جی یہ 400 فٹ ہے، وہ نکلے گی بیچاری 250 فٹ۔ تو قوم شعیب ہمارے سامنے فرشتہ، معصوم، آپ جو بھی صالحین، جنتی، جو مرضی کہہ لیں، آج تو انسان اس سے بہت آگے نکل گیا۔ اس کے بعد فرعون تھا۔ فرعون کا معاملہ کیا تھا؟ وہ جابر تھا۔ قرآن مجید نے یہ کہا ایک قوم کے اوپر اس نے اسے غلام بنا لیا تھا، نا حق اس کے سیاسی جبر، غلامی، سیاسی غلامی میں مبتلا کر لیا تھا۔ لیکن اس کی طاقت کتنی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین قریب چلے گئے، اسے پتہ ہی نہیں کدھر گئے۔ اور آج کے جبر کا اندازہ لگائیں، آپ کسی کھو میں بھی گھس جائیں نا تو وہ ٹریس کر لیے جاتے ہیں کہ آپ جی کدھر ہیں۔ ٹریکنگ کا نظام ایسا ہے، ابھی 9 مئی والے دیکھیں نا کیسے کھود کے نکال لیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں تو، امریکہ جب نکالتا ہے ایمل کانسی کو تو بلوچستان سے بھی نکال لیتے ہیں، اسامہ کو جو ہے نا آباد سے آ کے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو آپ اس جبر کا اندازہ لگائیں جو آج دنیا میں ہے۔
जिस दर्जे की गुलामी है, जिस तरह के डबल स्टैंडर्ड हैं, लेने के बाट और देने के बाट और हैं, ये है वो इम्बैलेंस कि जिसके नतीजे में दुनिया में फसाद बर्पा होता है। अमन का लाजमी अमन होता है इंसाफ से, अदल से, और जहां जुल्म हो, ज्यादती हो, किसी भी नौयत की हो, सियासी जबर की सूरत में हो, माशी इस्तेसाल की सूरत में हो, समाजी मसावात को ऊंचा नीचा करने के नतीजे में हो, ये फसाद को जन्म देती है। कुरान मजीद ये समझा रहा है हमें। ये जो दुनिया में फसाद फैलता है, ये जो मैंने कहा ना अल्लाह भेजता है तो अल्लाह का इज़्न है, नतीजा उस बेइतदाली का है जो इंसानों ने खुद की होती है। बेमा कसबत ऐदीन नास, लोगों की अपनी गलतियों के नतीजे में ये सारा फसाद बर्पा होता है। और वो अपनी गलती ये है कि जुल्म का ज़ाब्ता, जुल्म का निज़ाम, जुल्म का कानून, जुल्म के उसूल, जुल्म के तरीके, जुल्म के हथकंडे, ये वो चीज़ है कि जिसके नतीजे में बदअमनी पैदा होती है। कुरान मजीद का सारा जो है ना एम्फेसिस इसके ऊपर है कि जुल्म होगा तो अमन नहीं होगा। आपकी बेशक ख्वाहिश हो अमन की, अमन नहीं होगा, जुल्म के नतीजे में फसाद पैदा होगा।